گزارش کرتا ہوں مولانا شاداب حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مدرسے کی جانب سے مولانا سید اسد رضا حسینی صاحب کی جانب سے مولانا وزیر صاحب کے لیے جو ہے وہ تعزیت نامہ پیش کریں۔ مولانا شاداب صاحب تشریف لا رہے ہیں، باوجہ بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ تعزیتی تقاریر کے بعد حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے، اور آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو سن کے مصاب ہوں اور اسی کے بعد جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولو الباب۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ عزیزان محترم و برادران عزیز، حکم یہ ہوا ہے کہ صرف تعزیت نامہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، صرف 2-4 منٹ، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیان کروں۔ عزیزو، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں، خصوصاً ان کے دوست و احباب اور خانوادہ اور ان کے بھائی یہاں پر موجود ہے، یا اساتذہ محترم، خصوصاً حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم مولانا اسد رضا صاحب قبلہ اور مولانا مظاہر صاحب بھی، جن کے بارے میں اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ سید میرے استاد ہیں۔ بہرحال آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ان کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزو، مولانا وزیر حیدر صاحب، جن کا تعزیت نامہ مجھے پڑھنا ہے، بہرحال میں ان کے علمی کارناموں سے ان سے واقف ہوں، لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ میں نے کوئی دن گزارے ہو، یا ذاتی طور پر ان سے زیادہ واقف نہیں۔ لیکن برادر عزیز مولانا قمر غازی صاحب، بہرحال بچپن کے حالات تو ان کے بھی نہیں جانتا، کیونکہ سینئر تھے۔ جب حوض علمیہ میں آیا تو وہ فارغ ہو کر جا چکے تھے، لیکن انہوں نے ان 7-8 سال میں اسی دوران میرے ساتھ جو ہے حوض علمیہ میں تدریس کی ہے، لیکن یہ مختصر زندگی ان کی میرے ساتھ جو گزاری ہے، واقعاً میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ بہرحال دوسرے علماء، مثلاً استاد محترم وسیع حیدر صاحب شفیق استاد تھے، یا برادر عزیز مولانا علی رضا صاحب، جنہوں نے شام میں تقریباً میرے ساتھ 9-10 سال گزارے، واقعاً بہت کم سنی میں وہ جو ہے دنیا سے گزر گئے، اور مولانا شمیم صاحب، بہرحال دوسرے تمامی علماء۔ عزیزو، یہ موت کا سفر، سبھی کو اس سفر پر جانا ہے۔ موت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہے کہ جن کو ذہن تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ انہی میں سے ایک موت برادر عزیز مولانا سید قمر غازی صاحب کی ہے، کہ جو حقیقت ہے لیکن دل اور ذہن قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ ان کا روشن چہرہ، ان کا انداز گفتگو، ان کا چھوٹے بھائی سمجھ کر نصیحتیں کرنا، اس کو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ بے شک ایک عالم دین کی موت کسی خانوادے کی موت نہیں ہوتی، بلکہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ کسی خطیب کی موت کسی خاص گھر کی موت نہیں ہوتی،
کسی مدرس کی موت کسی خاص خانوادے کی موت نہیں ہوتی، بلکہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اور برادر عزیز، تو ایسی شخصیت تھی جن میں تمام صفات پائی جاتی تھی۔ بہترین عالم دین بھی تھے اور بہترین نامور بر صغیر کے خطیب بھی تھے اور بہترین مدرس بھی تھے۔ تو ان کی موت واقعاً اسلام کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، جس خسارے کی بھرپائی ناممکن ہے۔ بہرحال آپ نے تمام زندگی جو ہے ذکر اہل بیت میں گزارا، مکتب اہل بیت کی نشر و اشاعت میں گزارا، ذکر اہل بیت کی خدمت کی، ہمیشہ جو ہے دین کی خدمت کی۔ عزیزاً، واقعاً جانیے، جس وقت میں نے ان کے مرنے کی خبر سنی، اس سے پہلے میں آپ کو جو بتا دینا چاہتا ہوں، میں ان سے جس وقت ملاقات کے لیے پہنچا، بہرحال شروع میں جو ہے ان کی جب طبیعت خراب ہوئی تو رمضان میں مشغول تھے، وہ ہمیشہ میرے پاس فون کیا کرتے تھے خیر خبر کے لیے، شب قدر میں مشغول تھے۔ کچھ دن تک میں نے ان کی طبیعت نہیں پوچھی، مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ سید بیمار ہے۔ بہرحال جیسے ہی مجھے معلوم ہوا، میں پہنچا ان کی طبیعت کے لیے، تو ان کے آکسیجن لگا ہوا تھا۔ ان کے برادر عزیز شمیم بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، موجود تھے۔ واقعاً سید کے جو ہے آکسیجن لگا ہوا تھا، اس حالت میں بھی مجھے دیکھ کر جو وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد بہت دیر تک مجھ سے گفتگو کرتے رہے، تقریباً آدھے گھنٹے تک جو ہے گفتگو کرتے رہے اور بہت سی باتیں کی۔ بہرحال برادر عزیز شمیم صاحب نے مجھ سے کہا، مولوی صاحب اب بھائی جان کو آرام کرنے دیجئے، تھوڑا سا اشارتاً میں گیا تو سید نے مجھ سے چلتے ہوئے کہا، سید اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، اور میرے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں جن سے تم ملاقات ہے، ان کو میرا پیغام پہنچانا کہ وہ میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ بہرحال میں نے سید سے کہا کہ سید ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، خداوند عالم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ سید اسی طرح باتیں کرتے، سید کہہ کر، سید موت اور حیات کا کچھ معلوم نہیں، بہرحال خدا شفا فرمائے تو موجود ہوں، ورنہ آپ حضرات جو ہے غلطی معاف کر دیں۔ تو عزیزو، واقعاً ان کا خلوص اور ان کی ہمدردی ہمارے دل میں ایک خاص مقام بنا ہے۔ جس وقت ان کی موت کی خبر میں نے سنی تو واقعاً ایسا محسوس ہوا کہ جیسے غم کے بادل ہمارے سروں پر چھا گئے۔ اس لیے مجھے کسی کی موت کا آج کل اتنا غم نہیں ہوا جتنا برادر عزیز کا ہوا ہے۔ بہرحال جب مجھے کہیں گریہ کرنے کا موقع نہ ملا تو میں مسجد میں پہنچا اور تنہائی میں بیٹھ کر سید کو یاد کر کر گریہ کیا۔ بہرحال موت برحق ہے اور سبھی کو موت آنی ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ جب اس پر نگاہ کی جاتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے۔ عزیزو، اچانک کسی ساتھی، ہمدرد ساتھی کا ساتھ چھوڑ جانا واقعاً، میں آپ کو ایک خواب بیان کرتا ہوں، میں نے سید کے بارے میں جب دیکھی، جب سید مریض تھے، اس لیے میں جو ہے آپ کے ساتھ سامنے پیش ہوں۔ میں نے دیکھا خواب میں، پہلے جب سید مریض تھے، سید نے کہا سید ہاتھ بڑھاؤ میرے، اور انہوں نے جو ہے میرے ہاتھ کی انگلی کو کاٹا۔ تو میں نے ان سے کہا، یعنی کسی دشمنی میں نہیں، محبت میں کاٹ رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے، میں نے سید کم سے کم اسے سن تو کر لیتے ہاتھ۔ تو کہتے ہیں سید اگر کورونا سے بچنا ہے تو اس ہاتھ کی قربانی دینی ہوگی۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ سوچی کہ کوئی سید نے پورا ہاتھ نہیں کاٹا، سید ہمارے لیے ہاتھ کی طرح ہے، ہمارے بزرگ، لیکن کیونکہ ایک انگلی کاٹی ہے، شاید بیمار رہیں گے لیکن بچ جائیں گے۔ لیکن شاید اس سے مراد یہ تھی کہ نہیں، اور بھی دوسرے اساتذہ اور ہمارے ساتھی سب مل کر ایک ہاتھ بنتے ہیں، ہمارے ہاتھ کی ایک انگلی ہم سے جدا ہو گئی۔ لیکن جس دن انہیں یہاں سے اسپتال سے، مظفر نگر سے جواب دیا اور انہیں رشی کیش لے جا رہے تھے، اس روز میں نے خواب میں، اسی رات ایک خواب دیکھی۔ خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تناور درخت ہے،
جو بہت ہی زیادہ، یعنی میں نے زندگی میں اتنا مضبوط درخت نہیں دیکھا، اتنا تناور درخت جس کی لمبائی چوڑائی بہت ہے۔ ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا چلا اور وہ پیڑ درخت اس طرح کٹ گیا جس طرح اسے آری سے کسی نے کاٹ دیا۔ میں خوابی کے عالم میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا مضبوط درخت ایک ہلکے سے ہوا کے جھونکے میں اتنی آسانی سے کٹ جائے۔ بہرحال عزیز، تو شاید میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جس وقت وہ یہاں تھے یہیں پر جو ہے ان کی موت ہو چکی تھی، اس لیے کہ واقعاً دین کے ایک تناور درخت تھے اور موت کے ہلکے سے جھونکے نے انہیں ہم سے چھین لیا۔ بہرحال متدین اور تدین ہمیشہ دوسروں کے جو ہے ہمدردی میں لگے رہتے تھے۔ مجھے اتنا معلوم ہے موت سے پہلے، ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے، علم ہے، کچھ غریب غربا کو بلایا اور 20-20 ہزار روپے تقسیم کیے۔ انہوں نے 20-20 ہزار روپے تقسیم کیے۔ عزیزو، واقعاً ان کا تدین ہے، جبکہ انہوں نے اپنے لیے کبھی کوئی گھر تک نہیں تعمیر کیا اور اپنے بچوں کو جو ہے بلکتا ہوا چھوڑ گئے۔ واقعاً ایسے ہمدرد اور شفیق ساتھی کا ساتھ چھوڑ جانا ایک بہت عظیم صبر کا مقام ہے۔ بس یہی دعا کر سکتے ہیں، زیادہ باتیں کرنے کا ٹائم بھی نہیں، کہ خداوند عالم ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جو ہے ائمہ معصومین میں جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ ان کی موت پرملال پر تمامی حضرات کو، خصوصاً حجت الاسلام استاد محترم مولانا سید اسد اللہ حسینی اور مظاہر صاحب کے بھی استاد تھے، اور ان کے ہمدرد ساتھی حسین مہدی صاحب اور بشارت صاحب کو جو ہے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہرحال جیسے مجھے حکم ہوا ہے استاد محترم کی طرف سے جو ہے وزیر حیدر صاحب کا جو ہے تعزیت نامہ پڑھنا ہے، آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ قرآن کریم کا حقیقت پر مبنی بیان ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قدرت کے اس قانون سے کوئی بھی مستثنی نہیں ہے، سبھی کو موت کی آغوش میں سو جانا ہے، مگر کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہے جن کی موت کل عالم کی موت ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک ہمارے ہر دل عزیز فرزند حوضہ عزیز القدر حجت الاسلام مولانا وزیر عباس حیدری علی اللہ مقامت تھے۔ صد افسوس کہ اب وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے اور ماہ سیام کی 22ویں تاریخ کو موت کی آغوش میں سو گئے۔ موصوف کے ارتحال پرملال نے اس پیرانہ سالی میں ہمارے وجود کو کربلا ہلا کر رکھ دیا، اور وہ ادارے ہدا کی بنیاد تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیمی زندگی کا سفر یہیں سے شروع کیا اور جہد مسلسل کے ساتھ اپنے وجود کو صقل کیا اور اسے مزید آبدار بنانے کے لیے قم مقدسہ پہنچے، اور کریم اہل بیت کے جوار کا شرف پا کر علوم آل محمد کے بحر ذخائر میں غوطہ زنی کی، اور حوض علم قم کے نامور اساتذہ و مراج دین کے سامنے زانو ادب طے کیا اور فقہ اصول کے ماہر قرار پائے۔ پھر جو کچھ سیکھا اسے حلقہ طلاب میں تقسیم کیا۔ یقیناً موصوف کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ دور حاضر کی ایک نایاب شخصیت تھے۔ تحقیق و تصنیف اور ترجمہ و نگارش کی صنف میں عظیم قلمکار، ولایت و فقاہت کے خاص طرفدار، دینی و مذہبی و سماجی سرگرمیوں کے روح رواں، قوم و ملت کے ہمدرد، صنف علماء میں فعال شخصیت، حوزات علمیہ کے خیر خواہ، غرض ہر میدان میں وسیع نظر تھے۔ یقیناً ایسے دور قحط الرجال میں آپ کی رحلت قوم اور ملت کا عظیم خسارہ ہے۔ بلا شبہ ایسے متواضع پرخلوص اور فعال شخصیت کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ ہم اس عالم ربانی کے سانح ارتحال پر تمام علماء، فضلاء کرام، ان کے اہل خانہ، فرزندان و برادان
و قوم و ملت کی خدمت میں تعزیت و تذلیت پیش کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس عالم ربانی کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جوار مقدس میں جگہ عطا فرمائے، اور پسماندگان پرحزن خصوصاً فرزندگان غم و یدا کو صبر و جمیل و اجر جزیل عنایت فرمائے۔ غم و دیدہ استاد محترم سید اسداللہ حسینی، مدیر حوض علمیہ، امام جمعہ شہر مظفر نگر یوپی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔